انگریزی سال کا آغاز جنوری سے ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کافر بھی اور بہت سارے مسلمان بھی سارے کے سارے بڑے جوش و خروش کے ساتھ، بڑے جذبے کے ساتھ، بڑے ولولے کے ساتھ اپنے سال کا آغاز مناتے ہیں۔ افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے محرم الاحرام سے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم بھی بڑے جوش کے ساتھ، ولولے کے ساتھ، نئے عزم کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ محرم الاحرام کا استقبال کرتے، نیک عزم کرتے اور نیک عزم کے ساتھ سال کا آغاز کرتے۔ بدقسمتی سمجھ لیں، ہماری ناکامی سمجھ لیں، نااہلی سمجھ لیں کہ اس محرم کا آغاز بڑے ہی گناہوں کے ساتھ، بڑی خرافات کے ساتھ، بلکہ میں یہ کہوں گا بڑے خطرناک گناہوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑا خطرناک گناہ شرک ہے، جو اس مہینے بڑی دلیری کے ساتھ کھلے عام کیا جاتا ہے۔ ایک گھوڑا ہوتا ہے، اس کی پوجا تک کی جاتی ہے۔ کتنا بڑا شرک ہے یہ۔ اور پھر بڑے بڑے گناہ، بڑی بڑی خرافات، بڑی بڑی بدعات، اور میں یہ سمجھتا ہوں ان خطرناک ترین گناہوں میں ایک گناہ یہ بھی ہے کہ نبی کے اصحاب کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ سال کا آغاز اور آغاز میں نبی کے اصحاب کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ گالیاں نکالی جاتی، اور پھر ان اصحاب کو میں تو یہ کہوں گا شاید یہ قیامت کا سماں ہے، قیامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتی یلعن آخر هذه الامت اولها، جب اس امت کے آخری لوگ اس امت کے پہلے لوگوں کو برا بلا نہیں کہیں گے۔ آپ مجھے یہ بتلائیں قیامت آگئی کہ نہیں آگئی؟ آج ہم امت کے اواخر میں ہیں، اور آج امت کے اواخر امت کے اولین کو، صحابہ کرام کو برا بلا کہتے ہیں۔ یہ قیامت کا سماں ہے، اور بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج ان کا ایمان ثابت کیا جاتا ہے جن سے ایمان شروع ہوا ہے۔ جنہوں نے ایمان کی آبیاری کی ہے ان کا ایمان یہاں پہ کھڑے ہو کر ہمیں ثابت کرنا پڑتا ہے۔ ہمارا اسلام، ہمارا دین، ہمارا مذہب تو وہ تھا جو ہمیں ہر ایک کا احترام سکھاتا ہے۔ بڑوں کا ادب کرو، چھوٹوں سے شفقت کرو، گھر کے بزرگ، خاندان کے بزرگ، محلے والوں کے بزرگ، اساتذہ، سب کا احترام کرو۔ ہمارا دین تو ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ ہمارا دین کبھی یہ نہیں سکھاتا کسی کو لان تان کریں، ملامت کریں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے صرف ایک عورت کو چھوٹے قد والی کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، اتنا خطرناک ترین جملہ اگر سمندر میں ڈال دیا جائے سمندر کڑوا ہو جائے۔ یہ ہمارا اسلام ہے، یہ ہمارا دین ہے۔ کسی کو برا بھلا کہنے کی اجازت نہیں ہے، اور لوگ اصحاب کو برا بھلا کہتے ہیں۔ دیکھیں، اصحاب کو برا بھلا کہنا گویا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت پہ سوال اٹھانا ہے۔ آج کوئی اچھا انسان ہو، ہم کہتے ہیں اس کی بڑی اچھی تربیت ہوئی ہے، والدین نے بڑی اچھی تربیت کی ہے، اساتذہ نے بڑی اچھی تربیت کی ہے، اور اگر ہمیں پتہ چل جائے نا اس کی تربیت فلاں ادارے کے اندر ہوئی ہے، ہم بھاری بھرکم فیس بھی بھر لیں گے، اپنے بچوں کو وہاں پہ داخل کروائیں گے تاکہ ہمارے بچوں کی تربیت اچھی ہو۔ لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گا میری آپ کی اداروں کی تربیت میں فرق آ سکتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں فرق نہیں ہے۔ اصحاب وہ ہستیاں ہیں جن کی تربیت ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے۔ اصحاب پہ انگلی اٹھانا گویا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت پہ سوالیہ نشان ہے۔
اصحاب کی گستاخی گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے. بلکہ اگر میں اس سے آگے چلوں، اصحاب کو برا بھلا کہنا اللہ کے انتخاب پہ سوالیہ نشان ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے اصحاب کا انتخاب اللہ نے کیا ہے، اللہ نے. آج انتخاب ہوتے ہیں حکومتوں کے، ہم کرتے ہیں، کوئی ادارے کرتے ہوں گے، انسان کرتے ہوں گے. کتنی کمال جماعت ہے جن کا انتخاب اللہ نے کیا ہے، اور ہم سوالیہ نشان اٹھاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد. اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے دلوں کو دیکھا، ابن آدم اللہ نے ساری جمع کر لی، اور اللہ نے پوری انسانیت کے دلوں کو دیکھا. سب سے بہترین دل جس کو اللہ نے پایا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تھا. انبیاء کے بعد اللہ نے امتیوں کے دلوں کو دیکھا. کائنات کے روح زمین کے امتیوں میں سب سے بہترین دل جن کو اللہ نے پایا، اللہ نے نبی کے ساتھی بنا دیا. یہ میرے اللہ کا انتخاب ہے. یہ کوئی ہمارے ووٹ نہیں ہے، غلط ہو سکتے ہیں. یہ کوئی ہماری منتخب کردہ حکومت نہیں ہے، غلط ہو سکتی ہے، جس کا ہم رولا ڈال سکتے ہیں، پھڈا ڈال سکتے ہیں. یہ اللہ کا انتخاب ہے. اللہ نے ان ہستیوں کو منتخب کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب بنانے کے لیے. آج ان کے ایمان پر ہم سوال اٹھاتے ہیں. اگر وہ مومن نہیں ہے تو پھر کون مومن ہے؟ اگر ان کے اندر ایمان نہیں ہے تو پھر کن کے اندر ایمان ہے؟ تو اس لیے نبی کے اصحاب پہ انگلی اٹھانا، نبی کی تربیت پہ انگلی اٹھانا ہے، اللہ کے انتخاب پہ انگلی اٹھانا ہے. ہم تو احترام کرتے ہیں، ہم تو سب کا احترام کرتے ہیں، اور ہمارا صحابہ کا رشتہ ایمان کا رشتہ ہے. ہم صحابہ سے محبت اس لیے کرتے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے. جو صحابہ سے محبت نہیں کرتا گویا اس کا ایمان نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من احب الانصار فقد احبنی. اور لوگوں میری بات یاد رکھنا، جو میرے ساتھیوں سے محبت کرے گا اس نے مجھ سے محبت کی ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی حدیث سنی نہیں ہے؟ فرمایا عمر اس وقت تک تو مومن نہیں ہو سکتا جب تک کائنات کی سب سے ساری کائنات سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرتا. اور نبی کی محبت کہاں ملتی ہے؟ نبی کے اصحاب کی محبت میں ملتی ہے. نبی کے اصحاب سے محبت گویا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے. اور بخاری کی ایک حدیث کے الفاظ ہے ومن ابغضهم فقد ابغضنی. جو میرے اصحاب سے بغض رکھے گا گویا مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھا ہے. یہ باتیں، یہ ہمارا ایمان ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں. جو انسان بحالت کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس نے پڑھا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صرف ایک جھلک دیکھا، اس نے صرف ایک جھلک، اور ایمان پہ فوت ہوا ہے. کائنات کے سارے اولیاء سے بہتر ہے وہ بندہ، اس امت کے سارے بزرگوں سے بہتر ہے. اگر آپ بزرگوں کا احترام کرتے ہیں تو اس امت کے سب سے بہترین بزرگ صحابہ کرام ہیں. اگر آپ اولیاء کا احترام کرتے ہیں اس امت کے سب سے بہترین اولیاء صحابہ کرام ہیں. اگر آپ اساتذہ کا احترام کرتے ہیں اس امت کے بہترین اساتذہ صحابہ کرام ہیں. آپ کسی بھی نظریے سے کسی بھی ہستی کا احترام کرتے ہیں دینی لحاظ سے تو سب سے پہلے صحابہ کرام کا نام آئے گا. آپ ان کو کیسے نکال سکتے ہیں؟ آپ ان کو کیسے برا بھلا کہہ سکتے ہیں؟ ہمارا ایمان صحابہ ہے، جن کے ایمان کی گواہیاں رب قرآن میں دے، جن کی قربانیوں سے آج ہم مسلمان بنے، ہم ان کے ایمان پہ سوالیہ نشان ہے. جنہوں نے اسلام کی آبیاری کی، اپنی جان، اپنا مال، اپنا خون، اپنی اولادیں سارا کچھ قربان کر دیا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گئے، اے اللہ کے رسول حکم دے رہے ہیں ہمیں. ہم وہ نہیں ہیں جنہوں نے کہا تھا انت وربک فقاتلا، اے موسیٰ ہم نہیں لڑیں گے، جاؤ جا کے لڑو. ہم وہ نہیں ہیں.
آپ اشارہ کریں گے جانیں قربان کریں گے، سمعنا و اطعنا۔ وہ لوگ چھوڑ کے آ گئے سارے کا سارا مال۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آیا، کہا اللہ کے رسول مکہ سے آیا ہوں۔ کہا کیا لے کر آئے ہو؟ کہا سارا کچھ چھوڑ کے آیا ہوں، مال سارا دے دیا، اولاد قربان کر دی، گھر بار قربان کر دیا، سارا کچھ قربان۔ فرمایا لے کر کے آئے ہو؟ کہا اللہ اس کے رسول کی محبت لے کر آیا ہوں۔ فرمایا یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ اور ہمارے اندر اتنا ایمان ہے ہم دین کے لیے، اسلام کے لیے اپنا سارا کچھ قربان کر دیں؟ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ میرا نے خیال ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہم کوئی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کلو کے حساب سے سونا صدقہ کیا، کلو کے حساب سے یارو، ہم تو تولے کا بھی نہیں سوچ سکتے، تصور بھی نہیں۔ دل کے کسی کونے پر بھی یہ بات نہیں آئے گی گھر کے اندر جو تولا پڑا ہے لا کر اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں۔ ہم تو ایک جانور کے قربانی والے دن ایک جانور کے گلے پہ چھری چلاتے ہیں، ہم اس کو بہت بڑی نیکی سمجھتے ہیں۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 سواریاں دی انہوں نے، جن میں 900 اونٹ، بما ساد و سامان، 29.5 کلو چاندی۔ یہ حقیقت ہے، کوئی کہانیاں نہیں ہے، یہ ان کا ایمان تھا۔ اللہ کے رسول کا حکم ہوا سارا کچھ قربان۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ گھر کا سارا سامان اٹھا کے لے آئے۔ باتیں کرنی آسان ہے، جو انہوں نے کیا، جو انہوں نے قربانیاں پیش کی، جو انہوں نے خون پیش کیا، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہم صرف یہاں پہ بیٹھ کے باتیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی گواہیاں قرآن میں دی۔ میں تو یہ کہتا ہوں جس کا ایمان، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ گواہی دے رہا ہے میں نے ان کے دلوں کو جھانکا ہے۔ آپ کسی کا دل نہیں پڑھ سکتے، کوئی بزرگ ہے، کوئی ولی ہے، کوئی محدث ہے، کوئی بھی ہے، کوئی بھی انسان کسی کا دل نہیں پڑھ سکتا، اللہ ہمارے دلوں کو پڑھ سکتا ہے۔ اللہ فرماتے میں نے اصحاب کے دلوں کو پڑھا، ان کے دلوں میں ایمان تھا۔ اصحاب کے علاوہ اس امت میں کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کی گواہی اللہ نے دی ہو کہ میں نے دل پڑھا ہے اور دل کے اندر ایمان ہے۔ اصحاب کی گواہی اللہ نے قرآن میں دی ہے۔ اللہ نے اصحاب کے ایمان کو ترازو بنا دیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ لوگ کہتے ہیں وہ مومن نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے ایمان ہی ان کا قبول کرنا ہے، ان جیسا ایمان میں نے قبول کرنا ہے۔ وہ جی وہ پھر گئے تھے ایمان سے، اللہ فرماتے ہیں میں نے ایمان ہی وہ قبول کرنا ہے۔ تم کہتے ہو پھر گئے ہو، اصحاب دین سے پھر گئے تھے، اللہ فرماتے ہیں ایمان ہی وہ چاہیے۔ ترازو ہوتا ہے نا، ترازو، ہمارے ہاں ترازو ہوتا ہے، ہم اس کے ایک طرف 1 کلو کا پتھر، جس کو ہم بٹا بھی بولتے ہیں، ایک طرف ہم 1 کلو کا پتھر رکھتے ہیں، دوسری طرف ہم چیز تولتے ہیں۔ آپ 1 کلو کا پتھر اٹھا دیں، کوئی چیز تول سکتے ہیں؟ جو تولنے کا معیار تھا آپ نے وہ تو رکھا نہیں، چیز کو کیسے تولیں گے؟ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک پلڑے میں صحابہ کا ایمان ہوگا، اس کے ساتھ اللہ ہمارے ایمان کو تولے گا۔ اگر آپ صحابہ کا ایمان نکالتے ہیں، تولنا کس چیز سے ہے پھر؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ ان جیسا ایمان ہوگا، ان جیسیاں قربانیاں ہوں گی۔ منافقین نے کہا تھا قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بے وقوف نہیں ہے، أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ، تم بے وقوف ہو، ان پر باتیں کرنے والے بے وقوف ہیں، وہ جاہل ہیں۔ صحابہ اکرام کا ایمان اللہ نے قبول کر لیا ہے، ان کے ایمان کی گواہیاں اللہ نے دے دی ہے۔ میں حیران ہوں لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، لوگ پتہ نہیں کس پل کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں، جس پل نے ہمیں بتلایا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صحابہ کو نکال دیں، کیسے پتہ چلے گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں؟ میں اور آپ جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ کلمہ کہاں پہ ہے؟ آپ کہیں گے حدیث میں ہے، تو حدیث کس نے بتلائی ہے؟ آپ صحابہ کو نکال دیں، اپنا کلمہ ثابت کر کے دکھائیں۔
ہم اپنا دین ثابت نہیں کر سکتے، قرآن ثابت نہیں کر سکتے، کلمہ ثابت نہیں کر سکتے، نماز ثابت نہیں کر سکتے، اگر صحابہ کرام کے ایمان پر ہم نے سوال اٹھایا تو وہ ہمیں بتلانے والے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف انہوں نے ہمیں کروایا، ہم ان کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم تو اپنی اولادوں کو صحابہ کے قصے سناتے ہیں۔ نئی نسل کو کیا پیغام دے رہے ہیں آج کے زمانے میں ہم لوگ؟ اگر صحابہ اکرام پر سوالیہ نشان اٹھانا ہے، نئی نسل کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ ہمارے اسلاف نئی نسل کو پیغام دیتے تھے صحابہ سے محبت کا، صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے کا، اور ہم کیا پیغام دے رہے ہیں؟ وہ آپس میں لڑتے تھے، انہوں نے ایک دوسرے کا حق کھایا تھا۔ کن ہستیوں کے بارے میں باتیں ہیں جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے اگر جنت میں جانا ہے صحابہ کے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جنتیوں کو جنت کے اندر داخلہ فرمائے گا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ جنتیوں سے پوچھے گا بھئی کچھ اور چاہیے؟ وہ کہیں گے اللہ سارا کچھ مل گیا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، اے اللہ جو دل کے اندر خواہش تھی مل گیا، اے اللہ جو آرزو جو تمنا، ہر آرزو ہر تمنا پوری ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا انا اوتیکم افضل من ذالک، میں تمہیں اب اس جنت سے بھی بہتر نعمت دینے لگا ہوں۔ اللہ وہ کیا؟ بھی جنت سے بہتر نعمت کیا ہو سکتی؟ وہ جنت جہاں ہر انسان کے پاس اس دنیا سے کو 10-20 گنا بڑی جنت ملے گی، اس جنت سے بہتر چیز کیا ہو سکتی ہے؟ جنتی حیران ہو جائیں گے اللہ اور کون سی بڑی نعمت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا وَحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا، جنت کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ آج تمہارا رب تم سے راضی ہو گیا۔ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی جنت کی جنتیوں میں سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ صحابہ کرام کی عظمت پہ قربان جائیں، اللہ نے صحابہ کو جنت کی سب سے بڑی نعمت دنیا میں دے دی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور صرف بات یہیں تک محدود نہیں ہے، والسابقون الاولون، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان۔ نہ صرف صحابہ اکرام، فرمایا جو لوگ صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلیں گے، والذین اتبعوہم بإحسان، نیک نیتی کے ساتھ، خیر کے ساتھ، بھلائی چاہتے ہوئے صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان لوگوں سے بھی راضی ہے۔ اگر آج ہم یہاں پہ بیٹھ کر یہ عزم کریں کہ ہم صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلیں گے، قرآن کہتا ہے ہم سے ہمارا رب راضی ہے، قرآن کہتا ہے اللہ راضی ہے۔ نہ صرف صحابہ سے، صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والوں سے بھی اللہ راضی ہے۔ وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انہیں جنت دی ہے، ہم انہیں جنت دیں گے۔ آپ یہاں پہ بیٹھ کے صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے کا عزم کریں، اللہ آپ کو جنت دیتا ہے، اللہ گارنٹی دے رہا ہے، اللہ قرآن میں گارنٹی دے رہا ہے میں نے تمہارے لیے جنت تیار کی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے، رات کا وقت تھا، آسمان کی طرف دیکھا، آسمان کے ستارے تھے، فرمایا میرے صحابہ یہ آسمان کے ستارے آسمان کا بچاؤ ہے، جب تک یہ ستارے ہوں گے آسمان قائم رہے گا، اور میری بات یاد رکھنا جب یہ ستارے ختم ہو جائیں گے، وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ، جس دن یہ ستارے بے نور ہو جائیں گے آسمان ختم ہو جائے گا۔ اے میرے صحابہ میری بات یاد رکھنا، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آپ کو کہا، فرمایا میں تمہارے لیے ڈھال ہوں، بچاؤ کا سامان ہوں، جب تک میں تمہارے اندر ہوں گا اللہ تعالیٰ تمہیں فتنوں سے محفوظ رکھے گا، لیکن جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا فتنے تم پر آئیں گے۔ اور آخر میں آپ نے یہ فرمایا وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي، فرمایا جب تک میری امت میں میرے اصحاب ہوں گے، میرے اصحاب میری امت کے فتنوں کا بچاؤ کا سامان ہے۔
جب تک یہ موجود ہوں گے فتنے اپنے اوپر تو لے لیں گے، امت میں نہیں جانے دیں گے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ اپنی شہادت پیش کر دی، امت کو فتنے میں نہیں ڈالا، فرمایا جب تک میری امت میں اصحاب ہوں گے میری امت فتنوں سے بچی رہے گی، جیسے ہی میری امت میں اصحاب ختم ہو جائیں گے میری امت فتنوں کا شکار ہو جائے گی۔ آج ان اصحاب کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں۔ مشرکین مکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، بات تو اچھی کی بظاہر کہ یہ جو غریب غربا صحابہ کرام ہے نا، غلام، ان کو یہاں سے اٹھا دیں، ہم آپ کے پاس آتے ہیں، ہم آپ کے پاس آ کر دین کی باتیں سیکھتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بات تو اچھی ہے نا، یہ غریب غربا چلے جائیں، چودھری آ جائیں، دو سیکشن ہو جائیں گے، ایک غریب غربا کا ایک چودھریوں کا۔ اب چودھری پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ایک نبینا صحابی اسے پتہ نہیں چلا، وہ آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ماتھے پر تیوڑی آئی، یہ کیوں آ گیا؟ یہ سیکشن تو چودھریوں کا تھا، یہ غریب غربا آ گئے، یہ برا مان جائیں گے۔ اللہ نے قرآن میں 18 آیتیں نازل کی ہیں۔ عبداللہ ام مکتوم کی فضیلت میں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی 18 آیتیں نازل کی ہیں۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، اے پیغمبر ماتھے پر تیوری نہیں چڑھانی، یہ چودھری بیٹھتے ہیں، بیٹھے نہیں بیٹھتے، جائیں یہاں سے، ان اصحاب کو دور نہیں کرنا۔ امی جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ تہمت لگی، اللہ نے سورہ نور کی 10 آیات نازل فرمائی برات میں۔ میں تو یہ کہتا ہوں صحابہ، لوگ صحابہ کو تاریخ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں، قرآنی شخصیات ہیں۔ صحابہ کو پڑھنا ہو تاریخ کی کتابوں میں نہیں جانا، رب کا قرآن کھولو۔ صحابہ کا دفاع اللہ قرآن میں کر رہا ہے، صحابہ کا دفاع نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا۔ ایک عورت آئی، کہا اللہ کے رسول بدکاری ہو گئی ہے، سزا دے دیں۔ یہ بھی بڑی ایک بات ہے، ہم میں سے کوئی بھی آدمی یہاں پہ اٹھ کر یہ بات نہیں کہہ سکتا، پتہ بھی ہو مجھ سے فلاں غلطی ہوئی ہے، لیکن الاعلان اعتراف کرنے کی ہمت ہم میں نہیں ہے، نہیں ہے، ابھی کمزور ایمان ہے ہمارا۔ قربان جاؤں صحابہ کے ایمان پہ، غلطی ہو گئی، الاعلان اعتراف کیا، اے اللہ کے رسول میں نے غلطی کی ہے، اور اس کی سزا کیا ہے؟ موت۔ آپ صحابہ کا ایمان تو دیکھیں، پتہ بھی ہے پتھر مار مار کے رجم کر دیا جائے گا، لیکن مجمع میں آ کر اعتراف کیا اللہ کے رسول غلطی ہو گئی ہے، پتھر مارے۔ ان جیسا ایمان لا کر تو دکھائیں۔ پتھر مارے گئے، عورت کو رجم کر دیا، خون کے چھینٹے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ پہ پڑے، بات کہی یہ بدکار عورت تھی، فرمایا اے خالد، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تجھے پتہ نہیں ہے اس نے ایسی توبہ کی ہے مدینے کے 70 لوگ بخشے جائیں گے۔ ان جیسا ایمان لا کر تو دکھائیں۔ آج لوگ پتہ ہے باتیں کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے باتیں کرتے ہیں ان اصحاب نے دین محفوظ رکھا، خاص طور پہ قرآن محفوظ رکھا۔ پہلے 3 خلیفوں کا جرم پتہ ہے کیا ہے؟ ان کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کو محفوظ رکھا۔ جنگ یمامہ ہوئی، 1200 لوگ شہید ہوئے، ان میں سے 500 حفاظ تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آئے، کہا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حفاظ شہید ہو گئے، قرآن شاید غیر محفوظ ہو جائے، قرآن لکھ لیں، ایک مصحف میں لکھ لیں۔ بار بار کہتے رہے، حتیٰ کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ فرماتے اللہ نے میرا سینہ کھول دیا، میں نے عزم کر لیا میں قرآن کو ایک مصحف میں لکھ کر رکھوں گا۔ اور پھر ان 2 اشخاص نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات پر قائل کر لیا قرآن سارا محفوظ کرنا ہے ایک مصحف میں۔ ان 2 کا یہ جرم ہے، انہوں نے قرآن ایک مصحف میں محفوظ کیا۔ وہ قرآن ہماری ماں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا ان کو دے دیا گیا، وہ ان کے پاس محفوظ رکھا۔ پھر تیسری ہستی آئی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کی خلافت آئی لوگوں نے بتلایا لوگ اپنے اپنے لہجوں میں قرآن پڑھتے ہیں، لوگوں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، انہوں نے وہ مصحف جو ہماری ماں حضرت حفصہ کے پاس تھا، جن کو شیخین نے لکھوایا تھا، اس مصحف کو منگوایا اور اعلان جاری کیا پوری سلطنت میں کہ مسلمان اب یہ مصحف اٹھا کے پڑھیں گے۔ سازشوں نے یہ سوچا تھا ہم لوگوں کے اندر اختلاف ڈال دیں گے، قرآن میں اختلاف ہوگا، امت میں اختلاف ہو جائے گا،
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو یکجا کیا، قرآن ان کے سامنے پیش کر دیا، یہ ان کا جرم ہے۔ ان تینوں نے قرآن محفوظ رکھا، محفوظ رکھنے کا ذریعہ بنے، یہ ان کا جرم ہے۔ آج لوگ امیر معاویہ کو برا بھلا کیوں کہتے ہیں؟ کاتب وحی تھے، وہی لکھتے تھے، ان کو باتیں کرو تاکہ وہی محفوظ نہ رہے۔ یہ لوگ اسلام کے دشمن ہیں، یہ لوگ قرآن کے دشمن ہیں، یہ لوگ احادیث کے دشمن ہیں، یہ چاہتے ہیں اصحاب کو ختم کریں۔ تینوں خلیفہ کے بارے میں باتیں کرو، قرآن ختم ہو جائے گا۔ امیر معاویہ کے بارے میں باتیں کرو، کاتب وحی ہے، وہی ختم ہو جائے گی اور ہمارا راستہ آسان ہو جائے گا۔ اور محترم بھائیوں، ہمارا ایمان یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ادنا درجے کا صحابی جس نے صرف ایک لمحے کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کر لی اور اسی پر وہ فوت ہو گیا، دنیا کے اس امت کے سب سے بہترین اولیاء، سب سے بہترین بزرگوں سے وہ کروڑوں گنا بہتر ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ باقی رہی ان سے غلطیاں تو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا فاعف عنہم، اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں ان پر باتیں کرنے والے؟ میرا رب ان کو معاف کرنے والا ہے، میرے پیغمبر نے ان کو معاف کر دیا، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ وہ پاک بات ہستیاں ہیں، ان کے اوصاف اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں۔ پرفتن دور ہے، صحابہ اکرام کے بارے میں طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اپنے ایمان کو محفوظ رکھیں، اگر بات سمجھ میں نہ آئے خاموش ہو جائیں۔ اگر کوئی بھائی آپ کے سامنے آ کر صحابہ کرام کے بارے میں تان کرتا ہے، بات سمجھ نہیں آ رہی، خاموش ہو جائیں، اپنی زبان کو لگام دے لیں، علماء سے رابطہ کریں۔ ان فتنوں کے دور میں صحابہ کرام کے بارے میں برا سوچنا بھی ہمارے ایمان کو ختم کر دیتا ہے، اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کریں، صحابہ کرام سے پیار کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔